بہلول دانا ہارون رشید کے زمانے کے یہ مجذوب تھے. ہارون رشید ان سے اپنی مجلس میں بلاتے، ان سے ہنسی مذاق کرتے اور اپنے دربانوں کو یہ بات کہہ دی تھی ہارون رشید نے، جب کبھی بھی بہلول میرے پاس آنا چاہے ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا. چنانچہ ایک موقع پر بہلول دانا ہارون رشید کے پاس آئے، تھوڑی مزاحیہ باتیں. ہارون رشید کے ہاتھ، جو بادشاہ تھے، ہاتھ میں چھڑی تھی. انہوں نے اس چھڑی کو بہلول دانا کو دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے دیا کہ اے بہلول، اگر تجھ کو دنیا میں کوئی تجھ سے بڑا بے وقوف انسان ملے تو اسے یہ میری جانب سے ہدیہ دے دینا. بات ہوئی، ملاقات کا وقت ختم ہوا، وہ اپنے یہاں چلے گئے، یہ بادشاہ ادھر رہ گئے. ایک تھوڑا وقت گزرا، چند مہینے گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا. اب بیماری کا عالم یہ، حکیموں نے کہا کہ اب آپ کسی جگہ کا سفر نہیں کر سکتے. بستر پر بادشاہ پڑ گئے ہیں. عیادت کے لیے بہلول دانا آئے. بادشاہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بڑا لمبا سفر درپیش ہے. اچھا، بہلول دانا نے کہا کہاں کا سفر ہے؟ بادشاہ نے کہا آخرت کا سفر ہے. اچھا بادشاہ بتائیے، آپ نے اس سفر، جو آپ کا سفر طے ہے، آپ نے اس سفر کے لیے آگے کتنے لشکر روانہ کیے ہیں؟ بادشاہ نے کہا ارے بے وقوف، کوئی آخرت کے سفر کے لیے کوئی لشکر روانہ کرتا ہے؟ پھر بہلول دانا نے کہا اچھا بس یہ تو بتائیے کب آپ واپس لوٹو گے؟ اب بادشاہ کہنے لگا ارے تو بڑا بے وقوف ہے، جو آخرت کا سفر کرتا ہے، آخرت کی جانب کوچ کر کے جاتا ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. اب بہلول دانا کہنے لگے اچھا بادشاہ، ایسا ہے کہ جو جاتا ہے وہ آئے گا نہیں، اور وہاں اس سے پہلے کوئی لشکر جائے گا نہیں. لیکن میں نے دنیا میں کئی موقعوں پر دیکھا ہے، اگر آپ کو چھوٹا سفر بھی درپیش ہوتا تو آپ کے جانے سے قبل وہاں پر آپ لشکر روانہ کرتے، منزلیں طے ہوتی، اتنی تیاری ہوتی. لیکن آپ نے آخرت کے سفر کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کی. کبھی میں نے آخرت کے سفر کے لیے آپ کو تیاری کرتے ہوئے نہیں پایا. اچھا اب مجھے یاد آیا، آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، اس امانت اور اس چیز کے سب سے زیادہ حقدار تم ہو. یہ چھڑی آپ کو مبارک ہو، میں نے مجھ سے زیادہ بے وقوف آپ کو پایا ہے. بادشاہ نے جب بہلول دانا کے بات سنی، زار و قطار ہونے لگی اور کہنے لگے اے بہلول، ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے تھے، تم تو بڑے سمجھدار ہیں. اس واقعے کے اندر کتنی بڑی عبرت ہے. بادشاہ ہیں وقت کے، بڑے اللہ والے تھے وہ بھی، لیکن اطراف و اکناف جب لوگ عزتیں کرتی ہیں، مال و دولت آ جاتی ہے، تو آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے. مزاج بدلنے کی بنیاد پر اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ان خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے.